استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم تو اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے نہریں بہا دے گا۔ اس آیت کے اندر استغفار کے 6 فائدے معلوم ہوئے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ گویا کہ جب تک بستی کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگتے رہیں گے عذاب عام سے ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر ایک الگ فائدہ معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے عمومی عذاب سے قومیں اور بستیاں محفوظ رہتی ہے۔ اس تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اس آیت کریمہ سے استغفار کا مزید ایک فائدہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے امن و اطمینان، مزے اور خوش عیشی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر دال ہے کہ گناہوں سے استغفار اور توبہ کرنا فراخی رزق، تونگری اور خوشحالی کا سبب ہے۔ اسی طرح استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ اگر تم نے توبہ استغفار کر لیا تو اس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کرو گے۔ ایک یہ کہ قحط سالی دور ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ وقت پر خوب بارش ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، تیسری یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔ یہاں طاقت و قوت کا لفظ عام ہے، قوتاً الی قوتکم نکرہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بدنی صحت اور قوت بھی داخل ہے، اور وہ طاقت بھی جو مال اور اولاد کی برکت سے زیادتی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں وسعت اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اس حدیث میں استغفار کے 3 فوائد ذکر فرمائے گئے۔ ہر مشکل اور تنگی سے رہائی اور خلاصی کا عطا ہونا، نمبر 2 ہر طرح کے فکر و غم سے گشادگی اور اطمینان کا حاصل ہونا، اور تیسرا فائدہ بیان کیا گیا بے گمان و خیال کے رزق کا حاصل ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں استغفار کے فائدے بیان کرتے ہوئے لولا تستغفرون اللہ
لعلکم ترحمون، کیوں تم اللہ سے استغفار نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ اس آیت کریمہ سے استغفار کا ایک اور فائدہ معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ایک جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خیر ہو بھلائی ہو اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے ہوں۔ امام منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں توبہ کا لفظ بہت جامع ہے کہ دنیا و آخرت اور جنت کی ساری نعمتیں اس میں شامل ہیں، اور توبہ کہا گیا اس حدیث کے اندر، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغفار کے متعلق ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، اور دلیل پوچھنے پر یہ آیت پڑھی وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ استغفار کی برکت سے تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا۔ قوت اولاد سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کتابوں کے اندر کہ ایک آدمی حضرت کے پاس آیا کہ حضرت ہماری یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت بارش کی کمی ہے، دعا کیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے باغات میں پھل ہی نہیں آ رہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو ان کو یہ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ان کے جانے کے بعد ان کے شاگرد نے کہا حضرت 3 لوگ آئے آپ کے پاس، الگ الگ اپنی شکایت لے کر کے، اپنی پریشانی کو لے کر کے، اور آپ نے ہر ایک کو کہا استغفار کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرا بتلایا طریقہ نہیں، تو خود قرآن کہتا ہے یہ کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ تو تینوں بیماریوں کا علاج اسی استغفار قرآن نے بیان کیا ہے، تو میں نے قرآن کے مطابق جواب دیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا استغفار کثرت سے کرنا بہت سارے فوائد کا حامل ہے، لہذا کثرت سے استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر طرح کے پریشانی، مصیبت، بلاؤں سے حفاظت فرمائے اور تمام امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔